الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. تمام قسم کی حمد و ثنا کی دریائی تعریفات تعلیمات عبادات حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو آنے والی قیامت سے پہلے ہمیں اس کے مناظر دکھاتا ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر سکیں. بے شمار درود و سلام ہو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے پاکیزہ دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید کو نازل کیا. سامعین محترم، ہم اس دنیا میں مختلف عذابوں کے بعد بچ جانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم لوگ اپنا محاسبہ کیوں نہیں کرتے. لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے مختلف عذابوں کے اندر مبتلا دکھائی دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اپنے عذابوں کو قرآن مجید کے اندر چھوٹے عذاب کہتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ تمہارے پاس اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ تم آنے والے بڑے عذاب سے بچ جاؤ. پوری دنیا میں اس وقت غم، تکلیف، افسوس وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. اس وقت جو ترکی کے اندر زلزلہ آیا، سینکڑوں عمارتیں دیکھتے ہی دیکھتے جو سالوں سال لگے جن کو تعمیر کرنے میں اللہ خالق و مالک نے منٹوں کے اندر تباہ و برباد کر دی. ایسے مناظر ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچیوں کے جو دیکھے نہیں جاتے، سنے نہیں جاتے. یہ آنے والی قیامت سے نقشے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جیتے جی دکھاتا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے خالق و مالک اپنے پالنہار سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس میں کوئی شک نہیں کہ کل قیامت کے دن جو آنے والا زلزلہ وہ بہت بڑی چیز ہے. یہ کچھ بھی نہیں جو دیکھتے ہو اپنے آنکھوں سے.
یہ بڑی بڑی بلڈنگوں کا، بڑے بڑے پلازوں کا، کہ جس آرکیٹیکٹ نے، جس ٹھیکیدار نے نہ جانے کتنے برس گارنٹی پرووائڈ کی ہوتی ہے اللہ خالق و مالک، ایک لمحے کے اندر ان کو تباہ و برباد کر دے، یہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جو قیامت کا زلزلہ برپا ہونے والا ہے وہ بہت بڑا زلزلہ ہے۔ یوم ترونھا تذهل كل مرضعة عما ارضعت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے جب قیامت کا سلسلہ برپا ہوگا تو دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو پھینک دے گی، کوئی پرواہ نہیں کرے گی، بھول جائے گی۔ لا رہی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ بھیجا ہے، یہی پر بس نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَتَدْعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، دنیا میں جتنی بھی ایسی خواتین ہوں گی، جن و انس، حشرات، درندے پرندے اپنی حمل کو گرا دیں گے، کسی حاملہ فیمیل کا حمل پیٹ کے اندر باقی نہ رہے گا جب وہ زلزلہ قائم ہوگا۔ تو یہ اللہ کا احسان نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خبریں دے دی اور پھر اس کے نمونے جھلکیاں دکھلا دی اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اللہ خالق و مالک فرماتا ہے تم دیکھو گے، ایسا محسوس کرو گے کہ لوگ سارے کے سارے مدہوش ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، سنو وہ مدہوش نہ ہوں گے۔ قیامت کے زلزلے کا روب اور دبدبہ وحشت اتنی ہوگی کہ ان کے جیسے ہی ہوش اڑ جائیں گے، لوگ ہوش میں ہوں گے، دکھلائی ایسے دیں گے کہ جیسے یہ ہے ہی نہیں، مر چکے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان زلزلوں سے، اللہ خالق و مالک کی طرف سے آنے والی آفتوں سے سبق سیکھے، لیسن لے، تدبر کرے، غور و فکر کرے، اپنا محاسبہ کریں، اپنے فرائض و واجبات کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک تنہا واحد پارٹی ایسی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صورت میں کہ جس کے جتنے بھی ہمارے ذمہ ہوتے ہیں، واجبات جتنے بھی ہوتے ہیں، اللہ خالق و مالک کے جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، ایک جملہ بولنے سے یا اللہ معاف کر دیں، اللہ خالق و مالک فرماتا ہے پچھلے توڑے اگلے کا دھیان کرو۔ اب تم سے تقاضا نہیں کروں گا ساتھ چھوٹی ہوئی نمازوں کا، اب نہیں تقاضا کروں گا جو بھی تم نے گل کھلائے ہیں، جتنی بھی میری حدود کو پامال کیا ہے، جتنے بھی واجبات طے کیے ہیں، چھوڑو، اگلے کی فکر کرو، پچھلے سارے معاف۔ لیکن ہم کچھ نہ کچھ تو کریں، قدم اٹھائے تو صحیح، اللہ کی طرف بڑھے تو صحیح۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میری طرف اگر ایک بالش آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، اگر میرا بندہ میری طرف بھگتا ہے ایک ہاتھ آتا ہے تو میں ایک بازو آتا ہوں، جو میرا بندہ میری طرف ایک بازو آتا ہے تو میں اس کی طرف چل کے آتا ہوں، جو میری طرف چلے اللہ خالق و مالک فرماتے میں دوڑ کے بھاگ کے اس کو تھام لیتا ہوں، چلے تو صحیح، اٹھے تو صحیح، قدم تو اٹھائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ اللہ نے قیامت کے دن کے زلزلے کو بہت بڑا عذاب قرار دیا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 1 اور 2 اٹھا کے پڑھنا، کبھی خلوت میں بیٹھ گئے، پھر اس ترکی کے زلزلے کی ویڈیو کو پلے کر لینا، پھر تھوڑا سا محاسبہ کرنے کی کوشش کرنا کہ وہ کیا چیز ہوگی۔ اللہ نے جس کو کہا کہ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، جو قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا تو وہ بہت بڑی چیز ہے، پوری دنیا کی عمارتیں، پوری دنیا کے پلازے اور بلڈنگیں، پوری دنیا کے حجر، پوری دنیا کے پہاڑ، سب کے سب چٹیل میدان بن جائیں گے، کوئی ایک چیز بھی حجر اور عمارت میں دکھلائی نہ دے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلزال، اللہ کے نبی فرماتے قیامت برپا نہ ہوگی جب تک دنیا سے علم نہیں اٹھ جائے گا، اور جب تک دنیا کے اندر کثرت سے زلزلے برپا نہ ہوں گے قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ گویا کہ حجت قائم کرنا چاہتا ہے باقی بچ جانے والوں کے لیے۔ وَيَتَخَابَرَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتْنَةُ وَيُكْثَرَ الْحَرَجُ وَهُوَ الْقَتْلُ حَتَّى يُكْثَرَ فِيكُمُ الْمَاءُ وَيَفِيضُ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں زلزلوں کی کثرت جب تک نہ ہوگی علم اٹھ نہ جائے گا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ علماء کی مجھے چھوڑیں، خطباء کی، مقررین کی، علماء کی، جن کے سینے کے اندر قرآن ہے، پیغمبر کا فرمان ہے، ورنہ اس کے رسول کی طرف بلانے والے ہیں، ان کی عزت کریں، قدر کریں، تکریم کریں، احترام کریں۔ یہ ہیں تو ہم ہیں، یہ باقی ہے تو دنیا باقی ہے۔
اللہ کے نبی فرماتے جب یہ اٹھ جائیں گے اللہ قیامت برپا کر دے گا باقی جہلا کے اوپر. لہذا علم سے اٹھنا علماء کا فوت ہونا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زمانہ جلدی جلدی گزرنا شروع ہو جائے گا. آج اگر تو کسی سے کارا کرے نا کارا یار حالے کل کسی گل سے یار یہ بچہ تو ابھی کچھ دیر ہی پہلے بڑا معصوم تھا تو اس کے اپنے بچے ہیں. زمانہ تیزی سے گزرنا شروع ہو جائے گا. ٹائم کے اندر احساس باقی برکت باقی نہ رہے گی. یوں ہی دن چڑھے گا شام ہو جائے گی ہفتہ بیتے گا مہینہ پھر سال اور سالوں سال دیکھتے ہی دیکھتے نہ جانے کہاں سے کہاں چلا جائے گا. اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانی قرار دیا ہے اس زمانے کی تیزی کے ساتھ گزرنے کو. کیا یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا؟ علماء بھی جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب قتل و غارت عام نہ ہوگی جب تک. کیا آج ماں اپنے بچوں کو نہیں جلا رہی؟ کیا بیٹے اپنے والدین کو قتل نہیں کر رہے؟ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے. بیویاں اپنے آشنا کے ساتھ مل کے اپنے خاندوں کو قتل کر رہی ہیں. بھائی بھائی کو کاٹ رہا ہے وراثت کے چکروں میں. بھتیجوں کو زہر دیا جا رہا ہے چچاؤں اور تایوں کی طرف سے کہ کہیں حصے دار نہ بن جائے. اولاد باپوں کو دوسری شادی کرنے سے اس لیے منع کرتی ہے جب دوسری آئے گی تو وہ بھی اس کے بچے ہوں گے تو وہ بھی وراثت میں شریک ہوں گے. لہٰذا کتنا گھڑا کر دو. یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک یہ پوری نہ ہوگی قیامت برپا نہ ہوگی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مال کی کثرت ہوگی. کبھی ویلیو ہوا کرتی تھی 1 لاکھ روپے کی, اب ہے کوئی لاکھوں کروڑوں ہوں گے لیکن برکت نہ ہوگی. جہاں پر لاکھوں کی بات بمشکل ہوتی تھی وہاں پہ کروڑوں کی باتیں ہوا کریں گی. مال بہت ہوگا لیکن اس میں برکت. یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ کتاب و سنت کے اندر یہ باتیں یہ اسٹوریاں یہ احوال بیان کرنے کا اللہ اور اس کے رسول کا مقصد یہ ہے کہ ہم بچ جانے والے اپنے قبلے کو درست کر دیں. مقصد یہ ہے میرا بھی اللہ کے فضل و کرم سے بات کرنے کا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر خوشخبریاں دے دی ایسے لوگوں کے لیے جو اس قسم کی حالاتوں سے فوت ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا المطعون شہید, طاعون کی بیماری سے مرنے والا وہ شہید ہے. والغرق شہید, جو پانی کے اندر ڈوب کے غرق ہو کے مر جائے وہ بھی شہید ہے. وصاحب الذات کی جنتی شہید, یہ ایک ایسی بیماری ہے جو پسلیوں کے نیچے بسا کر تھوڑا نکلتا ہے اور عموماً اس تھوڑے کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے, یہ بھی شہید ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ایسے لوگوں کی اموات کو اللہ کے نبی نے اللہ خالق و مالک کبھی کے ساتھ شہید قرار دیا. خوشخبریاں بھی ہیں لیکن باقی بچ جانے والوں کے لیے عبرت ہے. سیکھنی چاہیے, عبرت پکڑنی چاہیے, ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. والمبتلون شہید, پیٹ کی کسی بھی قسم کی جگر کا مسئلہ, گردے کا مسئلہ, پیٹ کا مسئلہ, معدے کا مسئلہ, پیٹ کے اندر جو کچھ بھی عذاب اللہ نے رکھے ہیں, پیٹ کی کسی بھی بیماری کی وجہ سے جو دنیا سے کوچ کرتا ہے شہادت کی موت ہے. اللہ خالق و مالک کی قربان چاہے. کیسی تسلیاں ہیں اللہ کی طرف سے, کیسی حوصلہ افزائی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ صاحب الحریق شہید, جو جل جائے, جلس جائے, آگ سے مر جائے, سڑ جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے براسا کو تسلیاں دی, صبر کرو یہ شہید ہے. شہادت کا رتبہ ہے ایسے لوگوں کے لیے. والذی یموت تحت الہدم شہید, جو عمارت کے نیچے دب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے. ویسے ہی عمارت گر جائے, دھسنے کے ساتھ عمارتیں گر جائیں, اللہ کے علیہ السلام نے فرمایا شہید ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة تموت بجمع شہید, جو خاتون اپنی حمل کی تکلیف کی وجہ سے ڈلیوری کے موقع پہ, اس سے پہلے یا ڈلیوری کے موقع پہ اللہ کو پیاری ہو جائے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی خاتون بھی شہید ہے. تو یہ تسلیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ یہ مسائل درپیش ہیں. لیکن باقی بچ جانے والوں کے لیے کیا ہے, ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کیا ان ایمان والوں کے لیے ابھی وہ موقع نہیں آیا کہ یہ اللہ خالق و مالک کے ذکر سے اور اللہ نے جو حق نازل کیا اس سے اپنے ان کے دل لرز جائیں. اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھتے ہیں, اپنی آنکھوں سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لگا لے تو 3000 کی بھی ایک خبر ہے کہ لگ بھگ 3000 عمارتیں زمین بوس ہو گئی. ان کے اندر کتنے لوگ ہوں گے؟ ہزاروں کی تعداد سے چند لمحوں کے اندر اپنی آنکھوں سے بلڈنگوں کا, پلازوں کا, گھروں کا, مضبوط عمارتوں کا زمین بوس ہو کے دیکھنا. پھر بھی ہمارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے دل دھڑک جائے, نرم ہو جائے. اللہ خالق کو مالک فرماتا ہے جو میں نے حق نازل کیا ہے, قرآن و حدیث کو نازل کیا ہے,
سراسر آدم کے بیٹے اور حوا کی بیٹیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ابھی وقت نہیں آیا، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ کب وقت آئے گا جب میری نمازیں درست ہوں گی؟ کس چیز کے انتظار میں ہو کہ میرے مال کے اندر نہ جانے کتنے سالوں کی زکات دینے والی ہے؟ کب وقت آئے گا کہ میں اپنے ان رشتہ دار رحم رشتوں کو جن کو چھوڑا ہوا ہے ان کو سینے لگاؤں گا؟ کب آئے گا وقت؟ ادب کروں گا، عزت کروں گا، تقریب کروں گا۔ تو اللہ خالق و مالک قرآن مجید کے اندر شکوہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ان کے دل قرآن سن کے، حدیثیں سن کے کیوں نہیں لرزتے؟ کب آئے گا وقت کہ اللہ نے جو حق نازل کیا ہے اس کو اپنے لیے راہ ہدایت بنا لیں؟ ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد۔ اللہ دھمکی دیتا ہے، دھمکی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی امتیں جن کو کتاب دی گئی تم ان کی طرح ہو جاؤ۔ اگر یہی روٹین رہی، عذاب بھی دیکھیں، سیلاب بھی دیکھیں، لوگوں کو پانی کے اندر بہتا ہوا دیکھیں، لوگوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، مرد و زن کو عمارتوں کے اندر دھنستا ہوا دیکھیں، اسی روٹین کے ساتھ زندگی بسر کریں، کوئی فرق نہ پڑے، تو اللہ فرماتا ہے پھر پہلی جو مجھے گزری ہیں جن کو کتاب دی گئی تھی کہیں ان جیسا تمہارا حشر نہ ہو جائے۔ دھمکی دیتا اللہ تعالیٰ، اور ان کے بھی قصے قصائص سارا کچھ موجود ہے کتاب و سنت کے اندر، کیا کیا کچھ ہوا ان لوگوں کے ساتھ۔ اللہ اٹھاتا ہے زمین سے، آسمانوں تک لے کے جاتا ہے، پھر اوپر سے اللہ پٹکتا ہے، کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس کے باوجود بھی قوم لوط کے اوپر اللہ خالق و مالک نوکدار پتھر بھی برساتا ہے۔ بنی اسرائیل کو دیکھ لو، نعمتیں دے کے اللہ نے واپس لی کہ نہیں لی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دھمکی دیتا ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، کہیں تمہارا حشر، تمہارا حال ان لوگوں جیسا نہ ہو جائے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن کو اللہ خالق و مالک نے لمبی مدت دی۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں اکثر لوگ گمراہ ہو گئے، فاسق و فاجر ہو گئے، لمبی مدت گزارنے کے باوجود بھی اپنے قبلے کو درست نہ کیا تو ان جیسا حشر ہوگا ہمارا۔ اللہ ہمیں اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم العذاب من فوقکم او من تحت ارجلکم، اے پیغمبر ان دنیا والوں کو کہہ دو، اٹھاؤ قرآن مجید سورہ انعام کی آیت نمبر 65 65، اللہ خالق و مالک نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ کہو دنیا والوں، دو خبر ان کو، قل هو القادر، کہو وہ قادر ہے، وہ شہنشاہ ہے، اس کی منشا ہے کہ وہ تمہیں آسمانوں سے عذاب کے اندر مبتلا کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے تمہیں عذاب دے دے۔ هو القادر، وہ قادر ہے۔ تو جو اتنی طاقتوں کا مالک ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو لا ریب کتاب کے اندر اپنے محبوب کی زبان نبوت اور صداقت سے ہمیں خبر دیتا ہے، قل اے پیغمبر کہو هو القادر، وہ ہے قادر، کس بات پہ؟ ان یبعث علیکم عذابا، یہ کہ وہ تمہیں عذاب دے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے نازل کر دے۔ ہو سکتا ہے کسی بارش کو تم رحمت کی بارش سے صبر کرو جو اوپر سے آتی ہے، ممکن ہے وہی تمہارے لیے عذاب بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اوپر سے بارش برساتا ہے ان ننھے ننھے پانی کے قطروں کے سامنے بھی ہم فیس نہیں کر سکتے، یہ تو ہماری اوقات ہے۔ نہ جانے کہاں سے آتی اکڑ، گمنڈ، تکبر، غرور، اللہ کی قسم گردے خراب ہو جائے نا تو 2.5 سے 3 گھنٹے 1 ویک میں 2 مرتبہ، 1 منتھ میں 8 بار جو گردے واش نہیں کر پاتا ڈیالسس کے ذریعے تمہارے خون کے اندر تمہاری گندگی پیشاب مکس ہو جاتا ہے، تمہیں سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ ڈیالسس کروانے والا اگر 1 منتھ گردے واش نہ کروائے تو مرا پڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ مجھے اپنے پیشاب کے اوپر، اپنے پخانے کے اوپر اختیار نہیں تو گھمنڈ کس چیز کا ہے، تکبر کس چیز کا ہے؟ اس مال و متاع کا، ان کوٹھیوں کا، ان بنگلوں کا، ان فیکٹریوں کا، ان گاڑیوں کا، ان مربع کا، ان کھیت کھلیان کا، جن کو اللہ نے قرآن میں کہا کل من علیہا فان، تمہارے پلے کو چیز بچنے والی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزیں تمہاری ہیں، باقی سب لوگوں کا مال ہے۔ جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا ہے، جو تم نے پہن لیا وہ تمہارا ہے، جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ تمہارا، باقی سب لوگوں کا۔ کس چیز کے اوپر گھمنڈ ہے؟ ایک خبر یہ بھی وائرل ہو رہی ہے ترکیہ سے، کسی لکھنے والے نے لکھا کہ جس گھر میں میں رینٹ پہ تھا اس گھر کے مالک نے رینٹ اتنا بڑھا دیا کہ مجھے رینٹ پے نہ کیا گیا تو میں وہاں سے مکان چھوڑ کے جب نکلا، اب صورت حال یہ ہے زلزلے کے بعد کہ وہ گھر کا مالک
اور اس کا کرایہ دار میں ایک ہی خیمے کے اندر ہے، ایک خیمے کے اندر. وہاں پہ بلڈنگوں کے پلازوں کے مالک روڈ پہ بھیک مانگ رہے ہیں. ایک لمحے کے بعد کس چیز سے گمنڈ ہے مجھے؟ مال کے اوپر. اللہ کی قسم مال وفادار نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی ہمیں چھوڑ سکتا ہے. وفا کرے گا ہمارا اخلاق ہم سے، وفا کرے گی ہماری صلہ رحمی ہم سے، وفا کرے گی ہمارے اخلاقیات، ہمارا خلوص، اخلاص للہیت، ہمارا پیار، مسلمانوں کے اندر محبت باندھنا، یہ وفادار ہے. ہماری نمازیں جو فقط اللہ کی رضا کے لیے اپنے ماتھے کو جھکایا ہوگا، ماتھے کو رسوا کیا ہوگا، یہ وفا کریں گی ہم سے. ہماری نیک اولاد جن کی کتاب و سنت کے مطابق تربیت ہوتی ہوگی، یہ وفا کرے گی ہم سے. یہ معلوم ہوتا، یہ کوششیں، یہ بنگلے، اللہ کی قسم یہ وفا نہیں کریں گے. صرف وہ کہ جو ان میں سے دے دو گے وہ تم سے وفا کریں گے. قل هو القادر ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. اللہ اوپر سے بھی عذاب دے سکتا ہے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب دے سکتا ہے. او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض. اللہ اکبر. مسلمانوں تمہارے اندر میں سے گروہ باندھ دو، پھر تمہیں آپس میں لڑا دو، تم نے ایک دوسرے کی گردنی کاٹنی شروع کر دیا. اللہ تمہیں اس شکل سے یہ عذاب دے سکتا ہے. بشیرا، اے مسلمانوں بشیرا ولا تنفرا. مسلمانوں کے معاشرے کے اندر خوشخبریاں بانٹو. اپنے مخالف مسلک والوں کے اوپر کفر کے فتوے نہ لگاؤ، شافعیوں کے اوپر، مالکیوں پر، غیر مقلدوں کے اوپر انگریز کی اولاد کے فتوے نہ لگاؤ. بشیرا ولا تنفرا. خوشخبری کی فضا پیدا کرو مسلمانوں کے باہم. سب ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. 98% سارے کے سارے مسائل ایک ہیں. آگے 2-4% مولویوں کے وہ اپنے پیٹ کو جہنم کو بھرنے کے لیے ہمیں اس فتنوں کے اندر، اختلافات کے اندر گھما رکھا ہے. آپس کے اندر ٹولی بن کے ایک دوسرے کو گالیاں نہ دو، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے نہ لگاؤ، تو ایک دوسرے کی جانوں کو نہ مارو، ایک دوسرے کے سامنے کانٹے نہ بچھاؤ. بشیرا ولا تنفرا. خوشخبریاں بانٹو، متنفر نہ کرو مسلمانوں کے ایک دوسرے کو. اللہ نے اس کو اپنا عذاب قرار دیا ہے. ٹانگیں نہ کھینچو ایک دوسرے کی، مل جل کے رہو. ولا تختلفا. آپس میں اختلاف نہ رہو، مل جل کے رہو. تو اللہ خالق کو مالک سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے میں تمہیں اوپر سے بھی عذاب دے سکتا ہوں، تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب دے سکتا ہوں. کہ تم روڈ پہ جا رہے ہو، تمہارے گاڑی کے ٹائروں کے نیچے وہ روڈ پھٹا تمہاری گاڑی اندر، نہیں دیکھی آپ نے؟ روڈ پھٹ گئے، راہ چلتے چلتے لوگ زمین کے اندر دنس گئے، اللہ نے پاؤں کے نیچے سے عذاب دے دیا. پھر مسلمانوں میں تمہارے، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ہی اندر سے ٹولیاں بنا کے تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑا دوں، پھر تمہیں ایک دوسرے کی طاقت کو فیس کرنا پڑے. یہ قرآن مجید سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہا کہ آپ ان کو خبر دے دیں. انظر کیف تصرف الآیات لعلہم یفقہون. اللہ فرماتا ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم کس طرح کھول کے تمہارے سامنے آیات بیان کرتے ہیں، تو عقل کر لو، تدبر کر لو، رجوع کر لو اللہ کی طرف. اللہ فرماتا انظر، دیکھو تو صحیح کہ کس طرح میں کھول کے آیتیں بیان کرتا ہوں، سابقہ امتوں کے قصے بیان کرتا ہوں، اسٹوریاں بیان کرتا ہوں. مقصد اللہ خالق و مالک فرماتا ہے یہ ہے کہ تم عقل کر لو، سیدھے ہو جاؤ، اختلافات کو، دشمنیوں کو، لڑائیوں کو، جھگڑوں کو چھوڑ دو، ایک جان ایک جسم کی مانند رہو. ٹھیک ہے تمہارے اپنا فہم ہے، کچھ اختلافات ہوں گے، لیکن خدارا اللہ کے لیے ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ، تکفیری نہ بناؤ. تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ ہمیں تو اپنے لالے پڑ جانے چاہیے کہ جب کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا تو ایک پکا ہے. کہنے سے پہلے ہو سکتا ہے دونوں مسلمان ہو، لیکن جب ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہتا تو ایک پکا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو کہا گیا اگر تو وہ آلریڈی کافر ہے تو پھر بھی ایک ہے، اگر وہ کافر نہیں تو کفر دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے جاتا ہے، اس کو کہیں جگہ نہیں ملتی، وہ اس کے منہ پہ آگے پڑتا ہے، جس کے منہ سے نکلا ہوتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو تقاضا احتیاط بھی یہ ہے کہ میں کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگاؤں مسلمان کے اوپر. تو جو مسلمان نہیں کافر ہے تو وہ ہے ہی کافر، آپ کو فتویٰ لگانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ ہے ہی کافر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو بات قرآن مجید کے اندر کہی نا، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض،
یہ مسلمانوں کی آپس میں گروہ گروہ بانٹ کے ایک دوسرے کو لڑانا، اللہ نے اس کو اپنا عذاب قرار دیا ہے. اس عذاب کے اندر مبتلا نہ ہونا، معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے. اور اس عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک صاف رکھیں، نرم رکھیں، اس کے اندر کسی بھی کلمہ گو کے لیے نفرت کینہ بغض پیدا نہ کریں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. افامین اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ سوئے ہوں، آرام کر رہے ہوں، ان کو تصور بھی نہ ہو اللہ ان کو سوتے سوتے عذاب کے اندر مبتلا کر دے. ایسا ہوا کہ نہیں ترکیہ کے اندر سوتے سوتے سیلاب کے مواقع کے اوپر سونے کی حالت میں 4 پہیاں بہ گئی. اللہ قرآن میں اس کا نقشہ کھینچتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اب آمین اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون. یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈے ٹائم چڑھے سورج سے کہ جب دنیا کے لوگ کھیل کود میں مصروف ہو. اللہ نے کھیل کود کا لفظ استعمال کیا یہاں پہ. یہ دنیا کے اندر مشغلہ، یہ بھاگ دوڑ، اللہ نے اس کو کھیل تماشا قرار دیا قرآن میں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ رات کو سوئے ہوں، امن و امان کے ساتھ اپنی طرف سے اللہ عذاب مسلط کر دے. یا پھر ڈے ٹائم چڑھتے ہوئے سورج سے یہ آپس میں کھیل تماشے میں مصروف ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب مقرر کر دے. افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. آگے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک بات بیان کرتا ہے، جو وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے مہلت دیے گئے ہیں، اب تک ہمارے باپ دادوں گجرانوالہ کے اندر کوئی عذاب نہیں آیا اللہ کے فضل سے. مہلت ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلم ہیں، جہاں جہاں مسلم ممالک ہیں، اگر وہ امن کے ساتھ ہیں تو اللہ کہتا ہے یہ مہلت یافتہ ہے. یوں سمجھ لیا پوری ضمانت پہ ہے، کسی وقت بھی ان کی ضمانت کینسل ہو کے گرفتار ہو سکتے ہیں. یاد رکھنا پوری دنیا کے مسلم ممالک جو امن میں ہیں وہ اپنے آپ کو عبوری ضمانت کے سمجھے. عارضی ضمانت ہے ان کے پاس، عارضی. پکی کروانا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین کو ماتھے کا جمر بنانا ہوگا. پیشیاں پھر بھی مبتلا ہوگی. دن میں 5 بار پیشی ہے، آئے 1 سے 2 بار. اگر آپ کا کوئی کیس ہے جج کے سامنے پیش نہ ہو تو یک طرفہ فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہتھ کڑیاں لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ کلا بوش ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں جیتے جی عقل سلیم ہے جب تک، تب تک پیشی بھگتنا پڑے گی. اللہ کی طرف سے مقرر کرتا جو جرمانے ہیں 1 سال کے بعد لاکھ ہے تو 2.5 لاکھ دے دو، پے کرنا ہوگا، نہیں تو پھنس جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اب آمنوا مکر اللہ. یہ جو ایمان والے ہیں، جو بری ضمانت پہ ہیں، امن و امان میں ہیں، اللہ فرماتا ہے فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اس مہلت دیے جانے سے وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں، سستی کرتے ہیں، پیشیاں نہیں بھگتتے جو گھاٹا پانے والے ہیں. یہ قرآن کا بیان. میں اپنے انداز سے آپ کی خدمت میں گوشتگار کر رہا ہوں تاکہ میں سمجھ آ جائے. اللہ فرماتا ہے وہ ایمان والے جو مہلت دیے گئے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ، ہمارے اوپر عذاب نہیں آیا، ہمارے گجرانوالہ کے اندر زلزلہ نہیں آیا، جب سیلاب آیا تھا تب بھی ہم امن میں تھے، مہلت یافتہ تھے. اگرچہ تو ہم اس سے سستی کریں گے تو اللہ نے ہمیں گھاٹا کھانے والوں میں شمار کیا ہے. تو کیا خیال ہے؟ ہمیں گھاٹا کھانے والوں میں ہونا چاہیے تاکہ اس مہلت کو وصول کر لینا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں، ہم بچ جانے والے امن میں ہیں، اور امن میں ہیں جو اللہ نے مہلت دی ہے، اس مہلت کو وصول کر لیں. اگر سستی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید سورہ اعراف کی آیت نمبر 97 اور 99 2 آیتیں پڑھ کے قرآن مجید کی اپنے گھروں کے اندر دیکھ لینا. اللہ فرماتا ہے فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. جن کو ابھی عذاب نہیں آیا وہ مہلت میں ہیں اور اس سے سستی وہ کریں گے جو گاٹا کھانے والے. ہمارا شمار کن میں ہے؟ میں آپ ایک لمحے میں اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں گھاٹے سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے التجا ہے یہ جو عذاب آتے ہیں، یہ سیلاب آتے ہیں، یہ زلزلے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں اپنے لیے عبرت کا سامان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سيدنا عمر
رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور تھا، آپ نماز کی حالت میں تھے، ہلکا سا زلزلہ آیا، ان کو دوران نماز محسوس تو نہ ہوا، نماز کی فراغت کے بعد پتہ چلا کہ زلزلہ آیا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ذرا توجہ فرمانا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور خطاب کیا کہ آج کے بعد اگر یہ زلزلہ آیا تو میں تم لوگوں کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جاؤں گا۔ کیا مراد ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو ٹوک اس بات کی خبر دی۔ اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو سمندروں کے اندر، دریاؤں میں، نہروں میں اور خشکیوں میں جس قسم کا جو بھی عذاب آتا ہے، اللہ فرماتا ہے لوگوں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر معمولی سا زلزلہ انہوں نے محسوس کیا، بتلایا گیا، نماز کی حالت میں محسوس بھی نہیں کیا۔ ان کی خیر کے خوشی اور خضوع کا عالم یہ تھا، لوگوں کو جمع کیا، کہا کہ آج کے بعد اگر زلزلہ آیا تو میں تم لوگوں کو چھوڑ کے نکل جاؤں گا کسی دوسری طرف۔ اس کے بعد پھر زلزلہ نہیں آیا۔ گزارش یہ ہے اگر ہم آپ بچنا چاہتے ہیں تو اپنے جملہ معاملات کی اصلاح کرنا ہوگی۔ زلزلہ آتا ہے ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، سیلاب آتے ہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ قرآن داغیز کتاب کے اندر اللہ بیان کرتا ہے، تو ابھی آیا نہیں، آنے نہ دیجیے گا۔ میں کہا کرتا ہوں آپ کے اختیار میں ہے جملہ معاملات کی اصلاح کرنے، ہر مرد و زن۔ اللہ جانتا ہے اللہ عذاب نہیں دے گا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پہ یہ بھی کہا کہ بھلا اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کے اوپر عذاب دے دے جبکہ اس قوم کے لوگ نیک ہو۔ یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔